أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد صلواتنا حضرت ارباب عقل و خرد ارباب عقل و فہم ارباب شعور و دانش ارباب ازا ارباب بلا یہ غم ہمارے اور آپ کے درمیان سے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور یقیناً یہ ایسا غم ہے جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، لیکن جب جاتا ہے نا تو ہمارا دل بڑی شدت سے تڑپتا ہے۔ جیسے جیسے ایام غم گزرتے ہیں ہمارے غم اور بڑھنے لگتے ہیں، ہم اور غم میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے ایام غم تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتے ہیں ہمارا غم بڑھنے لگتا ہے، ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ان کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دینا ہے ہمیں جن کو کوئی رونے والا نہ تھا۔ جب ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا نا، بابا میرا حسین قتل ہو جائے گا تو اس پہ روئے گا کون؟ تو باپ نے جواب دیا تھا، بیٹا سنو، جب تیرا حسین قتل ہو جائے گا نا تو حسین پہ رونے والی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے اس کے بچے پہ ماتم کریں گے، جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے بزرگ اس کے بزرگوں پہ روئیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے سیدہ پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہے، لہذا پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو کیا آج سیدہ کو انتظار کروائیں گے؟ حق تو یہ تھا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج سیدہ کا انتظار کرتے، نہ کہ اب سیدہ کو انتظار کرواتے۔ عزیزان گرامی، آپ جتنا دور رہیں گے اور جتنا باہر رہیں گے امام باڑے سے آپ سے گناہ سرزد ہوتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ فرش غم وہ ہے، یہ فرش عزا وہ ہے کہ یہاں جب آپ آ جائیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ عزیزان گرامی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی جنت میں کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں شاید آپ پہنچ جائیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرے جیسے جاہل طالب علم کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان سے کبھی جنت میں گناہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی سے گناہ ہو نا تو جنت میں نہیں آتا۔ جنت میں آنے کے لیے خدا نے جو چیزیں رکھی ہیں، سنو، پہلے تقویٰ اختیار کرو، عمل صالح کرو، پھر جنت میں جاؤ گے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی مقرر سے، کسی مفسر سے، کسی محدث سے، کسی محقق سے یہ کبھی سنا کہ گنہگار جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ایسا گنہگار جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ وہ گنہگار ہے، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ مثالیں اور تقویٰ کے عمل کو انجام دے دیتا ہے، تب وہ جنت میں جاتا ہے نا حساب و کتاب کے بعد۔ ہمارا اور آپ کا تو یہی عقیدہ ہے۔ تو جانے جانے جب آپ فرش عزا پہ آئیں گے نا تو ظاہر ہے کہ یہاں گناہوں سے پاک ہوں گے آپ، اور جب فرش عزا پہ آ جائیں گے تو سمجھ لیجیے گناہوں سے آپ پاک ہو کے جنت میں آ گئے ہیں، آپ جنت میں آ گئے ہیں۔
تو جب تک جنت میں رہیں گے آپ سے گناہ نہیں ہوگا. گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جنت میں رہے اور اس سے گناہ ہو. فیضان گرامی بہرحال یہ تمہیدی گفتگو تھی اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں کیونکہ آنند بھی نکلنے ہیں, آپ حضرات کو زیارت بھی کرنے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ رہا ہے کہ یہ جس چیز کا عقیدہ ابھی مائک سے اعلان کر رہا ہوں کہ جس کا عقیدہ ہو نا کہ یہ جنت ہے, تو خدا کے واسطے بھائی ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں. روزے کیوں, حج کیوں, زکات کیوں, خمس کیوں, جہاد کیوں, نفس کی کنٹرول کیوں, پڑوسی کا حقوق کیوں, حقوق الناس کیوں؟ تاکہ جنت میں جائے نا. جنت میں جانے کے لیے اتنا مشتاق ہے آپ, اور آج کا جوان یہاں کا جنت چھوڑ کے باہر ڈال رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں جانے گرامی بھائی, زندگی بھر 60 سال ایک انسان عبادت کرتا ہے اور اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن سوچیے اگر اس جنت میں کوئی نہ آ سکے جس کو حسین کے صدقے میں ہمیں ملی ہے, تو سوچیے کتنا بد نصیب ہے کہ اتنی عظیم جنت سے محروم ہے. اللہ اکبر. آپ اس جنت میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ تنہا رہیں, لیکن اس جنت میں معصومین کے حصار میں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس جنت میں آپ معصومین کے حصار میں ہے. آپ اس جنت میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے تنہا رہیں, کوئی نہ ہو. لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی فرش غم بچتا ہے, جب بھی فاطمہ کے لال پہ کوئی گریا کرتا ہے یا کوئی ان کے نام پہ فرش عزا بچھاتا ہے, تو کوئی آئے نہ آئے, کائنات کی شہزادی آئے تطہیر کا ملکہ ہے, آئے تطہیر کا ملکہ جبریل جس کا نوکر ہو, وہ سب سے پہلے فرش عزا کے آ کے بیٹھ جاتی ہے. اتنی عظیم ہستی, اللہ اپنے مقدر پہ ناز کیجیے. اللہ اللہ اتنی عظیم ہستی, اپنے مقدر پہ ناز کیجیے, فخر کیجیے. ہم جیسے گنہگار, ہم جیسے گنہگار بھی ایام اذا میں محرم میں اتنے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمارا فہرست حسین کے ماتم داروں میں, حسین کے عزاداروں میں بیٹھنے والوں میں لکھ دیتا ہے. ہم اتنے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں. تو سوچیں انسان اپنے آپ کو لائے جنت میں. میں ایک بار اور اعلان کر رہا ہوں, جو حضرات وہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو جنت تمہیں 60 سال بعد ملے گی, اس جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت میں آؤ. اذان گرامی قیامت کے دن کچھ لوگ حسرت کریں گے, کاش تھوڑی دیر ہم نے اور مجلس کی ہوتی, کاش فاطمہ کے لال پہ تھوڑا دیر اور ہم نے ہدیہ کیا ہوتا, کاش تھوڑا سا اور ماتم کر لیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا, کاش ہم حسین کے غم میں تھوڑا سا اور رو لیے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. تو سوچیے موقع ہے, یہ عظیم نعمت ہے, اب اس کو ہاتھ سے کیوں جانے دے رہے ہیں؟ آئیے نا, روئیے نا. وہاں حسرت کر کے ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. یا حقیقت میں نہ آئیے, بیٹھیے, فاطمہ کے لال کو گریا کی جنت لے جائیے. اللہ جانے اتنی سستی کہیں آپ نے جنت دیکھی ہے؟ کسی رونے سے کہیں جنت مل جائے, کہیں سنا ہے کسی مکتب فکر میں؟ صرف فکر ہے داخلیہ ایک ایسی مکتب ہے, ایک ایسا مکتب ہے کہ جس میں یہ روایت اور حدیث یہ کہتے ہیں سنو جنت یہاں اتنی سستی ہے کہ تم صرف حسین کے نام پہ رہو, یہاں جنت مل جائے گی تمہیں. یہ صرف فکر جعفریہ میں ہے, کسی اور مکتب میں نہیں ہے. اتنی سستی جنت کہاں ملے گی کائنات میں؟ اتنی سستی جنت صرف اور صرف ملے گی تو در اہل بیت پہ ملے گی. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم روتے ہیں تو فاطمہ رومال لے کے آتی ہیں, اشکوں کو لیتی ہیں, حسین کے زخموں کو لگاتی ہیں؟ عقیدہ ہے نا. اور اس کے بدلے کیا ہے؟ اس سے بھی سستی بتاؤ,
इससे भी सस्ती रिवायतें ये कहती हैं कि अगर कोई रोए या रोने जैसा भी मुंह बनाए तो खुदावंद करीम इस पर जन्नत वाजिब कर देता है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए उस हस्ती पे, कुर्बान जाए अपनी मुकद्दर पे। इतनी सस्ती जन्नत रख दिया है शहजादी कौनैन ने हमारे मुकद्दर में। इतनी सस्ती जन्नत कहां है, जहां है। पूरे आलम इस्लाम को चैलेंज है, लाए कोई इतनी सस्ती जन्नत और आके हमसे मांगे सस्ती जन्नत, हम देंगे उसे सस्ती जन्नत। हम बताएंगे सुनो जन्नत कितना ज्यादा सस्ता है। पूरे आलम इस्लाम में कोई या तो पूछे तो तुम्हारे यहां जन्नत कितनी दूर है, कितना सस्ता है, हम बताएंगे। घर से निकलो, घर से अदा पे आ जाओ, जन्नत में आ जाओगे। जन्नत ज्यादा दूर नहीं हमारे को। हम आओ, रो या रोने जैसे मुंह बनाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हमारे क्या सस्ती है जन्नत, बहुत सस्ती है। आओ तो सही, देखो तो सही। जाने गानी बहरहाल ये मजमे की जो तवज्जो है उसको मरकूज करने के लिए मैंने ये जुमले कहे, चूंकि ये तमहीदी गुफ्तगू थी। और जाने ग्रामी 1400 साल पहले हमारे और आज के तीसरे शहंशाह ने कहा था मिस्लो मिस्लु हो। सुन यजीद, मुझ जैसा तू जैसे की बात नहीं कर सकता। ये फिक्रे बच्चे बच्चों को याद है। क्या कहा था? मिस्लु लायो बायो मिस्लु हो। सुन यजीद, मुझ जैसा तू जैसे की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और जाने ग्रामी कल 1400 साल पहले हुसैन ने बैत न करके बताया, सुन मुझ जैसा आए मजबूरा करें। ये नहीं कहा मैं तेरी बैत नहीं कर सकता, बल्कि हुसैन ने कहा मुझ जैसा तू जैसे तू। ये नहीं कहा मैं। अगर मैं कह देते हुसैन तो तमाम हुज्जत हो जाती, वहां तमाम की हुज्जत तमाम हो जाती, क्योंकि सिर्फ एक हुसैन कह रहे कि मैं। लेकिन उन्होंने कहा किस चीज का मिजाज हुसैन के जैसा होगा, वो कभी यजीदी किरदार का बयान कर ही नहीं सकता है। कल 1400 साल पहले वलीद के दरबार में हुसैन ने कहा था, वलीद लिख, मैं हुसैन इब्न अली कभी यजीद जैसे की बयान नहीं कर सकता। और आज उसी के सीरत पे चलते हुए खामेनाई ने कहा, वक्त के फिरौन ने यजीदों के आंखों में आंखें डाल के कहा कि जैसे 1400 साल पहले हुसैन ने कहा कि मैं तेरे जैसे की मदद नहीं कर सकता, वैसे 1400 साल बाद 1400 साल बाद इमाम हुसैन के पैरोकार खामेनाई ने वक्त के फिरौन और यजीद के आंखों में आंखें डाल करके ये कहा कि देखो जैसे 1400 साल पहले हुसैन ने बैत नहीं किया था यजीद की, वैसे 1400 साल बाद हम वक्त के फिरौन और यजीद की बैत नहीं करेंगे, क्योंकि हम सर कटाना तो पसंद करते हैं लेकिन कभी सर झुकाना पसंद नहीं करते। एक सवाल पर यहाँ खबर हमसे बहुत तलब करते हो, शर्म नहीं आती? मैं वारी से कहा हूं, मेरी मां है कि जिसका जुबैल नौकर है, मेरा बाप वो है कि जो जुबैल जैसे फरिश्ते का टीचर है, उस्ताद है। मुझसे बहुत तलब करते हैं। सुनो, अगर मैं हुसैन बैत भी कर लूं तो याद रखो कि मैं हुसैन अगर यजीद की बैत करता हूं तो मैं बैत नहीं कर रहा हूं, आदम बैत कर रहे हैं। और मैं हुसैन कि जैसे फासिक और फासिक की बैत कर लूं तो मैं बैत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं वारिस आदम हूं। मैं नूह का वारिस हूं, मैं इब्राहिम का वारिस हूं, मैं मूसा का वारिस हूं, मैं ईसा का वारिस हूं, मैं तमाम अंबिया कराम का वारिस हूं। अगर मैं बैत करूंगा तो मेरे साथ साथ आदम भी बैत करेंगे, नूह भी बैत करेंगे, ईसा भी बैत करेंगे, मूसा भी बैत करेंगे, तो ऐसी सबकी बैत हो जाएगी। लेकिन हुसैन ने हाथ चीज से बताया कि मैं तमाम अंबिया का वारिस हूं, मैं बैत ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बैत कर लूंगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
और मैंने नाना से वादा किया है, नाना आपका दिन मैं बचाऊंगा, वैसे तेरे जैसे मैं क्यों बैत करूंगी। कातिल नफ्सुल मुहर्रमा, तू पाकीज़ा नफ्सों का कातिल है। शारिबुल खाम, शराब पीता है। मैं तू कहां से खाजी, बदकिरदार, जिसका ना बाप का पता है ना मां की पता है। मैं तेरी क्यों बैत करूं, मेरे बाबा जैसे तेरा बाबा नहीं, मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरे भाई जैसा तेरा भाई नहीं, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं, जिस जैसा तू नहीं तुझ जैसा मैं नहीं। मैं कैसे बैत करूं, सुन नहीं, मैं इसलिए बैत नहीं कर सकता कि मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं है, मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं है, मेरे भाई जैसा तेरा भाई नहीं है, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं है, तुझ जैसा मैं नहीं हूं, मुझ जैसा तू नहीं है। मैं इसलिए बैत नहीं कर सकता कि जो खूबियां मेरे अंदर है तेरे अंदर नहीं है। हुसैन ये कह रहे हैं कि मैं तेरी बैत न करके क़यामत तक के हर हलाल जादों के दिमाग में बैठा दूंगा, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। मैं नहीं बैत करूंगा, मैं वारिस से कह रहा हूं। खाना काबा मेरे बाबा के कदमों से खाने काबा को शरफ नहीं, मैं बैत कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मत खतरे में आ जाएगी। इस्लाम 1400 साल पहले जान खतरे में था। इसीलिए तो हुसैन ने कहा, इन्नी खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मते जद्दी, मैं किस लिए निकल रहा हूं, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि उम्मते जद की इस्लाह कर सकूं। अल्लाह अकबर। हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या जब आप नहीं निकल रहे थे तो उम्मते जद, आपकी उम्मते जद की इस्लाह नहीं हुई थी। इतने अंबिया और मुरसलीन आए, इतने इमाम आए, सारे आए, क्या उस वक्त तक उम्मत की इस्लाह नहीं हुई थी। नहीं है जाने जाने इमाम हुसैन का जुमला ये साफ साफ वाज़ेह कर रहा है कि मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि उम्मत इज्जत की इस्लाह कर सकूं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त उम्मत की इस्लाह नहीं हुई थी, क्योंकि वारिस सारे अंबिया के वारिस हैं हुसैन। इस्लाह इस वक्त होगी जब हुसैन इस्लाह करेंगे। और आज़ान ग्रामी से पता ये चला, इस्लाह उम्मत हुसैन की सीरत है। अगर कोई कभी इस्लाह से रोके ना, तो आप अपने जहनों में ये जरूर सोच लीजिएगा कि इसका रिश्ता यजीद से है, हुसैन से नहीं है। क्योंकि अगर इसका रिश्ता हुसैन से होता तो ये कभी इस्लाह से न रोकता। आज क्या होता है, आज नहीं होता है ना। आप खड़े हो जाए साहब, किसी बुजुर्ग में अगर कोई व्यक्ति को इशारा करना चाहे, आप सिखा रहे मुझे, मैं तो इस जमाने का नौजवान हूं, आप क्या जानते हैं, मैं जानता हूं। फौरन जैसे ही कुछ कहा, वो तो अमल करते नहीं है, मुझे अमल की दावत दे रही हूं, अब क्या किससे रहे। उम्मत जद का इस्लाह, मकसद हुसैन को समझिए, इस्लाह करना चाहते थे उम्मत, इसलिए गए करबला। ऐसी नहीं गए थे, साफ तौर पर कह दिया, सुनो मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं जुल्म दौर के लिए जा रहा हूं, मैं फसाद करने के लिए जा रहा हूं, मैं हुकूमत करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरा मकसद ही नहीं है। जिसके सबके में कायनात की तखलीक हुई है, वो क्यों जाएगा हुकूमत के लिए, वो क्यों जाएगा। जिसके सबके में सूरज, चांद, सैयारे, सितारे, जमीन, अर्श, फर्श,
تمام چیزیں اپنے مخصوص محور پہ حرکت کر رہی ہیں، وہ کیوں جائے گا؟ حسین کسی چیز کی لالچ میں نہیں نکلے، بلکہ نکلے تھے امت جد کی اصلاح کے لیے، گئے ہیں حسین، اسی لیے کہا ہے کہ امت جد کی اصلاح کے لیے گئے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نہ ہوتے تو کائنات ہوتی ہی نہیں، تو اس کائنات کو حسین کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کی ضرورت حسین کو نہیں ہے، بلکہ حسین کی ضرورت کائنات کو ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں جانے گرانے میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں نہیں کیا، میری ضرورت ہے کائنات کو، یہ کائنات کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ عرش فرش تمام چیزیں ہماری محبت میں خلق ہے، لولا لما خلقت الافلاق، ان کو خلق نہ کرتا نا تو پوری کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا، کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ اسی لیے صاف طور پہ مولا آپ مار دیے جائیں گے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا سنو مجھے بہت سنا ڈراؤ، میں اس خاندان کا ہوں کہ جس کے بچے ماؤں کی گودی میں نیزوں سے کھیلتے ہیں، میں شجرہ طیبہ کا میٹھا ثمر ہوں، میں بنی ہاشم کا چشمہ چراغ ہوں، میں وہ ہوں کہ تمام انبیاء جس کے پیروکار ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کے بعد کو خدا نے خلق کرنے کے بعد اس کے ذکر کو غیر موقف کر دیا۔ میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں، جانے گا میں موقف کو واضح کروں گا اور پھر آگے جاؤں گا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے بعد کو خلق کرنے کے بعد خدا نے اس کے بعد کے ذکر کو غیر محدود کر دیا۔ مجھ کہہ رہا ہوں شاید آپ فلسفہ پڑھ رہے ہو تو پہچانیے، میں جملے کہہ رہا ہوں، میں فلسفہ کے جملے پڑھ رہا ہوں اور بچوں کے لیے بتا دوں سنو، موقف کسے کہتے ہیں، غیر محدت کسے کہتے ہیں، درمیان میں لفظ آ جائے پھر جاؤں گا موضوع کی طرف۔ موقف اسے کہتے ہیں جس عبادت کو انجام دینے کا کوئی وقت معین ہو، غیر موقف اسے کہتے ہیں کہ جس عبادت کو انجام دینے کا کوئی وقت معین نہ ہو۔ اسی طریقے سے محدت اسے کہتے ہیں کہ جس عبادت کو انجام دینے کا جو ہے کوئی حد معین ہو۔ اسی طریقے سے غیر محدت اسے کہتے ہیں کہ جس عبادت کو انجام دینے کا کوئی حد معین نہ ہو۔ میرا بات وہ ہے کہ جس کے ذکر میں خدا نے تمام انبیاء کا ذکر رکھا ہے۔ میرا معنی وہ ہے کہ جو سید المرسلین ہے، میری ماں وہ ہے جو عصمت اور طہارتوں کا ملکہ ہے، تیری ماں وہ ہے کہ جو بد کردار ہے، پتہ نہیں تو کہاں پیدا ہوا اور کہاں آ گیا، تیری ماں بد کردار ہے۔ تیرا باپ وہ ہے کہ جس کے یہاں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میں وہ ہوں جو نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی شریعت پیروی کرتی ہے۔ اگر شریعت ہماری پیروی نہ کرے تو بے راہی کا شکار ہو جائے۔ تو وہ ہے جو شریعت کی پیروی کرتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کا اسلام پیروی کرتا ہے۔ تو ہے کہ تو اسلام کا پیروی نہیں کرتا، یہی کہا تھا نا یہ کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کتاب خدائی، کچھ نہیں آیا، بس بنی ہاشم نے تو گھومنا چاہتا۔ حسین نے 1400 سال پہلے تمام ذہن انسانیت میں جتنے بھی غور و فکر کا تدبر کرنے والے لوگ تھے نا، ان کو پیغام دے گئے، دیکھو اگر کل 1400 سال بعد، میرے چاہنے والوں یاد رکھو، اگر کل 1400 سال بعد بھی اگر کوئی اس جیسا
اس جیسے کی بیعت طلب کرے اگر کوئی اس جیسا، تم میرے چاہنے والے امت جیسا انداز رکھنا، اگر کوئی اس جیسا بیعت طلب کرنے کے لیے اٹھے نا تو انکار کا اتنا زور سے تماچا مارنا کہ تا قیامت کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہ ہو سکے کہ تم سے کوئی بیعت طلب کر سکے۔ حسین نے یہ پیغام دیا ہے، سنو اگر میں بیعت طلب کروں نا اسلام خطرے میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہے اسلام ڈسٹرائے ہو چکا تھا، تبھی تو نکلنے کی ضرورت تھی۔ کسے خواہش ہوتی ہے کسے خواہش ہوتی ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دے، کسے خواہش ہوتی ہے کہ جہاں وہ رہ رہا ہے اس کو چھوڑ دے، جہاں مقیم ہے اس جگہ کو چھوڑ دے۔ لیکن حسین مدینے کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ اسلام بچ سکے، قرآن بچ سکے، نانا کا دین بچ سکے، بڑے اور چھوٹے میں احترام باقی رہے، اسی لیے چھوڑ رہے۔ یہ تو خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی کہیں سے جانا نہیں چاہتا۔ تم یہاں رہتے ہو یا جو لوگ پردیش سے نہیں آئے ہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ نہیں ہے آئے ہیں تو کیا ان کے کلیجے میں ان کے سینے میں تڑپ نہیں ہے کہ کاش میں کسی طرح پردیش پہنچ جاؤں؟ حسین نے دستور بدل دیا، محرم میں ہر کوئی پردیش سے گھر آتا ہے لیکن حسین گھر کو چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، مسائل میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ایک نفسیات کی بات آ گئی ہے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اسلام بچ سکے، قرآن بچ سکے۔ کیوں قرآن؟ کیونکہ یہ حافظ اسلام کا نام حسین ہے، محافظ دین کا نام حسین ہے، محافظ شریعت کا نام حسین ہے، محافظ اسلام کا نام حسین ہے، تمام چیزوں کا محافظ ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اگر وہی بات کر لے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ رسول نے تو یہ بھی نہ کہا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور جملہ آ جائے ذہن میں، اگر کوئی مجلس میں نہ آئے نا تو اس پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی مجلس میں نہ آئے تو اس پہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ 1400 سال پہلے رسول کہہ گئے تھے کہ انسان ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں گرامی، چوروں کو چراغ اچھی نہیں لگتی۔ چور کبھی روشنی کر کے تھوڑی نہ چوری کرتا ہے۔ حسین تو ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کے چراغ سے کیسے ممکن ہے کہ گمراہی کا چراغ آتی مل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت کے چراغ سے گمراہی کا چراغ بیعت لے لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بدکردار ماں کے بدکردار بیٹے نے بیعت مانگی، باکردار ماں کی باکردار بیٹے نے انکار کر دیا، بیعت نہیں کرنی۔ ایسا نہیں انسان بیعت کیوں طلب کرتا ہے؟ سنیے، اگر یہ امام باڑہ ہے نا، اور میرے دل میں خواہش ہے کاش یہ امام باڑہ میرا ہوتا تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے یہ کروں گا کہ جو مالک امام باڑہ ہے اس سے کہوں گا ایسا کر، جس چیز کی دلالت دوں گا یہ پیسہ لے لے، یہ لے لو، اور یہ امام باڑہ میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش ہے میری کہ یہ میرا ہو جاتا۔ ویسے ہی یزید بھی جانتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ اگر صرف حسین میرا ہو جائیں، اگر صرف حسین بیعت دے دیں
تو میں پوری اسلام کو ختم کر دوں گا. انسان خواہش طلب تب کرتا ہے جب وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. آپ نہیں کہیں تو میں کیا کروں گا ایمانداروں پہ؟ میں سرکشی پہ اتر آؤں گا. اگر میں سرکش ہوں گا تو کیا کروں گا؟ آپ سے ظلم و جور پہ اتر آؤں گا. کیوں نہیں دو گے تم؟ کرو میرا نام. ایسے ہی یزید کا مسئلہ تھا. کیسے نہیں کریں گے آپ؟ امت کے ہر فرد میں بیعت کریں گے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ایسی ہی مسئلہ تھا یزید کا. یزید بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ وہ سرکش تھا. انسان سرکشی کس لیے کرتا ہے؟ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے. کبھی تو سرکشی کریں گے نا. خدا کہہ رہا سنو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، ہے نا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو، حج کرو، خمس دو. اب اگر کوئی انسان اس سے دور بھاگ رہا ہے اس کا مطلب وہ سرکش ہے. تبھی تو دور بھاگ رہا ہے نا. انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے. اور اللہ مطالبہ کرتا ہے اطاعت. اور انسان کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ میں سب کچھ کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا. تو خواہش کا، چلو تمہیں قرآن کی طرف لاتا ہوں. تو خواہش کا نام جانتے ہو عربی میں کیا ہے؟ ہوا. تھوڑی سی وقت لوں گا میرے لیے، لیکن میرے ساتھ چلنا ہے. واؤ یہ اس پہ کھڑا ہے. ہوا کے معنی خواہش. قرآن نے آواز دی ومن اضل ممن اتبع هواه، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. تو پیروی ہادی کی ہے، ہوا کی نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ومن اضل ممن اتبع هواه، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. تو پیروی ہادی کی ہے. اگر ہادی کی پیروی کرو گے تو مردہ ہوتے ہوئے زندہ کہلاؤ گے. اگر ہادی کی پیروی نہیں کرو گے تو زندہ رہتے ہوئے مردہ کہلاؤ گے. وہ امتیں مر جائیں جنہوں نے اپنی ہادی کی پیروی نہ کی. آج ہماری قوم بیدار اس لیے ہے کہ ہم ملا کو نہیں بلکہ مولا کو ماننے والے. ہم نے ہوا کو نہیں بلکہ ہادی کو مانا ہے. اگر ہم بھی ہوا کو مانے ہوتے تو ہماری قوم بیدار نہیں ہوتی. کوئی لائے ہمارے قوم جیسا بچہ نہیں. ہماری قوم اس لیے بیدار ہے سب سے پہلی بات کہ ہم ہوا کے نہیں بلکہ ہادی کو ماننے والے. ہوا کو نہیں، ہادی کو ماننے والے ہیں. اس لیے ہماری قوم یہ کی پہلی آیت. دوسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو خدا سمجھتے ہیں. یزید بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی زمرے میں آتا ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، اپنی خواہشات کو خدا سمجھ لیا. اور تو یزید اس گھرانے سے بیعت مانگ رہا ہے کہ جن پہ وماینطق عن الہویٰ کے پہرے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے نواسے سے بیعت مانگ رہا ہے جس نے خواہش کی کبھی پیروی ہی نہیں کی، بلکہ وہ کبھی خواہش سے بولتا نہیں ہے. وما ينطق عن الہویٰ، تو اس کے نواسے سے بیعت مانگ رہا ہے. اور تو وہ ہے کہ جو خواہش کو خدا سمجھتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو خدا سمجھتے ہیں، مجھے خدا نہیں سمجھتے ہیں، خواہش کو خدا سمجھتے ہیں. تو یہ خواہش جمع کیا ہے؟ اہوا. قرآن نے آواز دی لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض. حق کبھی خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، یعنی حق گردن دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا. حق نے گردن دے کے یہ بتایا سنو دنیا والوں، جب بھی تمہارے سامنے بیعت کا طلبگار ہے نا
कि मेरे सीरत पे अमल करना, कभी भी सर को न झुका लेना, बल्कि सर को कटा के ये बताना ये हुसैन के हम चाहने वाले हैं, ये हुसैन की सीरत है, हम इसके सीरत पे अमल करते हैं, न कि सर को झुकाते हैं। आपने देखा नहीं हराते हैं जरा, आपने देखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपने महसूस नहीं किया, जहां 56 मुल्कों के सरबराह वक्त के फिरौन और यजीद के हाथ में अपने आप को दे दिया, उसके सामने अपने सर को झुका दिया। वह खामेनी ने सर को नहीं झुकाया बल्कि बुलंद किया और तमाम शोहरा की कुर्बानी दी और एक जुमला कहा, देखो कल से 1400 साल पहले जिस हुसैन ने इनकार कर दिया था, उसी हुसैन का पैरोकार मैं भी इनकार करके बताऊंगा कि मेरा रिश्ता हुसैन से है, यजीद से नहीं है। और हुसैन कहते हैं इनसे है जो सर को कटा दे लेकिन सर झुकाए नहीं कह रहे। यहां 56 इस्लामिक ममालिक के सरबराह सर झुका ले, नाकाम नहीं है। तुम करोगे यजीद और फिरौन के बगैर वक्त की, मैं नहीं करता। मौत हमसे डरती है, हम मौत से नहीं डरते। न जाने किस शायर का जुमला है आसमान से बड़ा, उसने कहा था कि डरते नहीं है, मौत से डरती है हमसे मौत। हम लोग करबला से कफन लेके आते हैं। तो सोचिए जो कौन मरने के लिए ही करबला जाती हो उसे मौत से डराते हो। मौत हमसे डरती है। किसी दुनिया के किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं कि हमें डरा सके, क्योंकि दुनिया की तमाम ताकतों को हमने डराया है। हम डर गए हैं किसी ताकत से नहीं। मौत हमसे डरती है, हम मौत से नहीं डरते। कह के वाज़ेह कर दिया शाह ने, सुनो जो कौन मरने के लिए करबला जाती है, जिस कौम के बच्चे बच्चे का आरज़ू ख्वाहिश जो हो वो शहादत हो, इनसे शहादत कहते हो। अब जाने जानी मौत एक ऐसी फलसफा है जिसने सबको मारा है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ हुसैन तेरी अजमत पे। मौत ने इब्राहिम को मारा, मौत ने नूह को मारा, मौत ने ईसा को मारा, मौत ने मूसा को मारा, मौत ने यहया को मारा, यहां तक कि मौत ने मोहम्मद को मारा। शायद आप पहुंचे नहीं है सामने। एक शेर फिर यहां पर देता हूं। शायर क्या कहता है, जो जिंदा हो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुर्सल न रहे कौन रहेगा। मौत ने इब्राहिम को मारा, मौत ने ईसा को मारा, मौत ने मूसा को मारा, मौत ने यहया को मारा, मौत ने जकरिया को मारा, मौत ने यूनुस को मारा, मौत ने यूसुफ को मारा, यहां तक कि मौत ने मोहम्मद को भी मारा। लेकिन वो आई धसती है हुसैन कि जिसने मौत को मारा। मौत को मारना कैसे मौलाना, याद में कैसे कह दिया हुसैन ने मौत को मारा। सुनो मौत कैसे कहते किसे हैं, मौत कहते उसे हैं कि जब सर गर्दन में जुदाई हो जाए और इंसान मौत कहते किसे हैं, मौत इसे कहते हैं कि जब इंसान के सर गर्दन में जुदाई हो जाए, जब सर तन में जुदाई कर दी जाए और इंसान न तो कलाम कर सके, न जब सुन सके, न जब बोल सके, किसी चीज का हिस्सा न रखता है। लेकिन वो आई दोस्ती है हुसैन कि जिसके सर तन में जुदाई कर दी गई, लेकिन लोके नेजा पे चढ़ के जब बोलना शुरू किया, जैसी आयत की तिलावत करना शुरू किया, देखो दुनिया वालों, देखो तो हम मौत को मारते हैं, मौत हमको नहीं मारती। मौत सरो गर्दन में जुदाई को कहते हैं ना, सरो गर्दन में जुदाई को मौत कहती है। मौत तूने सबको मार दिया, तू हुसैन को भी मार दिया। नहीं जाने सरो गर्दन में जुदाई का नाम मौत है। सोचिए वो क्या नायजा पे तिलावत करना। सुन यजीद मैं हुसैन इब्न अली,
ولی کو دفن کریں لکھ ولی میری جانب سے یزید کو خط ولی لکھ میں حسین ابن علی اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. یہ دوسرے زاویے سے سمجھانا چاہتا ولی لکھ میں حسین ابن علی میں حسین ابن علی میں حسین ابن علی میں بیعت نہیں کر سکتا اس جیسے کہ مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا جیسے کہ مجھ جیسے کہ میرے باپ نے بیعت نہیں کی تھی. میں کس جیسے کی بات کر رہا ہوں شاید آپ پہنچے نہیں. جیسے میں حسین ابن علی جیسے اس جیسے کی میرے باپ نے بیعت نہ کی تھی نہیں کی تھی ویسے کس جیسے کی میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ میں حسین ابن علی ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں. ماں سے ڈرتا ماں ہم سے ڈرتی ہے. ماں ہمارے بچے ماں کی گودیوں میں ماں سے کھیلتے ہیں نیزہ خنجر و شمشیر سے کھیلتے ہیں. سوچیں جس کے ماں کے بچے ان کی گودیوں میں نیزہ شمشیر اور موت سے کھیلتے ہیں اسے کیا ڈراتا ہے. موت ہم سے ڈرتی ہے. موت عذاب اس لیے تو مجھے مار نہیں سکتا. اور سن تیری خواہش ہے نا ہمیں ہر زمانے میں مارا گیا لیکن رہتی ہمیں ہر زمانے میں مارا گیا نا. اگر تیری اوقات ہے تو ہمیں کام کر کے دکھا. ہمیں ہر زمانے میں مارا گیا. متوکل کے زمانے میں مارا گیا عباسی کے زمانے میں مارا گیا معتصم کے زمانے میں مارا گیا. جیسے کل مارا جا رہا تھا ہمیں ویسے ہی آج بھی مارا جا رہا ہے. کبھی شام میں کبھی لبنان میں کبھی دمشق میں کبھی بغداد میں کبھی نجف میں کبھی کربلا میں. حسین تمہار حسین کہہ رہے یزید تمہار اور تیرے جیسے یزید جب تک میرے چاہنے والے رہیں گے تب تک مارتے رہیں گے. لیکن تم مار تو سال بھر مار کے بتا تم نے مارے کتنے اور میں اربعین کو بلا کے دکھاؤں گا کہ میں نے بچائے کتنے. شاید آپ پہنچے نہیں. تیرے جیسے فرعون اور یزید ہمیں ہر دور میں ماریں گے. مار ہم نہیں سے ڈرتے نہیں ڈرتے. مار موت تو ہماری میراث ہے. مار کے بتا تم نے مارے کتنے. میں اربعین کو بلا کے دکھاؤں گا کہ ہم نے بچائے کتنے. ہم ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بھی قیامتوں کی نشانیوں میں سے. آج اگر حسین بیعت کر لیتے نا تو قیامت سے پہلے معاشرے میں قیامت آ جاتی. اسلام مر جاتا اسلام فنا ہو جاتا کوئی نام لینے والا نہ ہو. جیسے آج بہرحال پیغام دینا چاہ رہا ہوں جیسے کل اسلام مر رہا تھا نا مر چکا تھا جیسے حسین اٹھے تھے اصلاح کے لیے ویسے ہی ایک ایک فرد یہاں اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ میں بھی حسین کی طرح ایک ایک فرد کی اصلاح کروں کیونکہ اصلاح امت حسین کی سیرت ہے. کوئی اگر اس سے روکے نا تو سمجھ لیجیے یہ شیطان ہے انسان نہیں. اصلاح شیطان کیا کرے گا جو خود شیطان ہو کسی کی کیا اصلاح کرے گا. انسان اصلاح کرتا ہے کسی کی. آپ بھی کسی کا اصلاح کریں گے نہ دیکھیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے. نہیں کوئی فرق نہیں کیونکہ عزت اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے دینا چاہے بے حساب دیتا ہے. بے شک آپ مجھے مجلس نہ پڑھوائیے کیونکہ جو میرا خالق ہے اور میرا رازق بھی ہے.
جو جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے عزت بھی دیتا. آپ سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں وہ کہوں گا جو سچ ہے، جو حق ہے، مجھے کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ بھی اصلاح کیجیے، حسین کی سیرت پہ چلیے. یہ نہیں کہ کوئی اصلاح کرے تو اس کو پلٹ کے جواب دیجیے. حسین کی سیرت کیا تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، چھوٹوں کو شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہی تھی نا حسین کی سیرت. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ یزید کی کیٹیگری میں نہیں چلے جائیں گے؟ بھائی یزید کا جو مقصد تھا یہی تھا نا، اسلام مر جائے، ختم ہو جائے، بڑے اور چھوٹے میں تمیز نہ رہ جائے. یزید کا جو مشن تھا وہ امت کو اصلاح سے روکنا تھا. حسین کا جو مشن تھا وہ امت کو اصلاح کرنا تھا. تو اگر کوئی کسی کے اصلاح کرنے پہ روکے یا ٹوکے تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ آپ یہی سمجھنا نہیں نا کہ اس کا رشتہ یزید سے ہے، حسین سے نہیں. کیونکہ اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، اصلاح کرنا مقصد ہے. یہی سوچیں گے نا اذان میں بس چند جملے اور ذمت نہیں. تو یزید اس دنیا پہ میں چاہتا تھا، خواہش کی دنیا پہ. میں نے ایک آیت پڑھی تھی ابھی، لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات. کبھی خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے سر کٹا دیا لیکن کبھی خواہش کی پیروی کی ہی نہیں. اچھا یہ خواہش، میں نے ایک لفظ کہا تھا ہوا، خواہش، ہوا خواہش ہے. قرآن کا 45واں سورہ جاسیہ، سورہ کی 18 آیت. قرآن کہتا ہے ثم جعلناک علی الشریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. حبیب سن، اس شریعت کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ہے. لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہے. بتا دے پوری دنیا کو یہ شریعت امر ہے جو ہم نے دی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہے. اچھا خواہش اس لیے کرتا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے. یزید بھی سرکش تھا، اس لیے حسین سے بیعت چاہتا تھا، ہے نا، اسی لیے چاہتا تھا نا. آپ سب اس بات کی تعریف کریں گے. تو محمد کو خدا نے شریعت امر کی پیروی کرنے کے لیے کہا، خواہشات کی نہیں. اچھا ایک طرف اکیلا خدا، دوسری طرف حسن خدا، سرمایہ کا خدا، اقتدار کا خدا، اتنے سارے خدا. تو سب سے بڑی توحید یہ ہے، جیسے حسین نے کر کے بتایا، تو سب سے بڑی توحید یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی نفی کر دو. ویسے تم بھی اپنی خواہشات کی نفی کر دو. پہلے سارے جتنی بڑی خواہشات ہیں حسن کی، باہر کی، جتنے بھی خدا ہیں ان سارے کی نفی کرو، پھر اکیلے اللہ تک جاؤ گے. اور توحید اس وقت کامل ہوگی کہ جب تم ان سارے خداؤں کی نفی کر دو گے. گرامی بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی، چونکہ علم 3 منزل سے ہے اور علم بھی نکلنا ہے تو اتنا وقت ہونا چاہیے کہ میں مسائل تفصیل میں کر سکوں. جانتے ہو نا، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جزاکم اللہ خیر الجزا. جب تم گریا کرتے ہو سید سجاد آتے ہیں. سنو جملہ کہہ رہا ہوں، ذہن میں آ گیا. میں مسائل نہیں پڑھتا، میں احساس کرتا ہوں. جب بھی تم مجلس میں بیٹھو تو یقین رکھو کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہیں فاطمہ بھی اپنے لال کا کرسا لینے کے لیے آئی ہے. تم جہاں بیٹھے ہو وہیں سکینہ بھی بیٹھی ہے، تم جہاں بیٹھے ہو وہیں ام لیلا بھی بیٹھی ہے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمام بیویاں بیٹھی ہیں، 4 معصومین علیہ السلام بیٹھتے ہیں. تو جب بھی گریا کرو کسی کو دیکھا نہ کرو، کسی کا چہرہ دیکھ کے گریا نہ کیا کرو. یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہیں کائنات کی شہزادی فاطمۃ الزہرا
फातिमा ज़हरा मदीने से टूटी हुई तस्वीर लेके चली आती है अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। ये ना देखा उसने कौन देखा, जब भी रोना ना आए ना तो जवान को देख लिया करो, जब भी उससे भी रोना ना आए तो 6 माह के बच्चे को देख लिया करो। अल्लाह अल्लाह, कोई 6 माह के बच्चे को भी तीर मारता है, तुमने कहीं देखा है? तुमने ये कहीं देखा है कि 6 माह के बच्चे को कहीं तीर मारा गया? नहीं देखा ना। तुमने कहीं देखा है कि जिसका 18 बरस का लाल हो, जो शबीह पैगंबर हो, उसको कत्ल कर दिया गया हो, उसको मार दिया गया? जब भी रोना ना आए किसी जवान को देख लिया करो, मोहल्ले में निकला करो, किसी जवान के चेहरे को गौर से देखा करो और ये सोचा करो, सोचो जब ये ऐसा है तो बन हाशिम के चश्मे चिराग कैसे होंगे लावा। और सोचो ये गिरिया क्या करो कि उन जैसे को ऐसे ऐसे को उम्मतों ने कत्ल कर दिए। अल्लाह अकबर। आज मुझे अबुल फजल अब्बास के मसाइल पढ़ने हैं। तुम्हें पता है गाजी किसे कहते हैं? सुनो, जब भी गिरिया होती है रोने वाले 3 तरह के होते हैं। एक मोहल्ले वाला होता है, एक गली वाला होता है, एक घर वाला होता है। गली वाले कंट्रोल करता है अपने आप को, जब भी रहता है ना तो कंट्रोल कर लेता है। जब मोहल्ले वाला रोता है कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो घर वाला होता है उससे कंट्रोल नहीं होता। तुम ये मजलिस में आए हो ना तो हुसैन पे गाजी के घर वाले की तरह रोया करो, क्योंकि एक बीबी की ख्वाहिश थी कि जो खुदा कौन पैदा करेगा जिसके जवान मेरे जवानों पे गिरिया करेंगे, जिसके बुजुर्ग मेरे बुजुर्गों पे गिरिया करेंगे, जिसके बच्चे मेरे बच्चे पे गिरिया करेंगे। तो ऐसे रोया करो कि जैसे तुम्हारे घर पे जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। जानते हो मुझे गाजी के मसाइल पर मैं गाजी किसे कहते तुम्हें पता है? गाजी सैयदों का मान था, गाजी सैयदों का मान था। गाजी वो था जो हुसैन का भी अलमदार था। गाजी जब आए और कहा आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, हुसैन ने एक दिन कहा भैया अब्बास मैं तुझे मरने की इजाजत कैसे दे दूं, तू तो मेरे लश्कर के नंबरदार हो। गाजी ने कहा भैया मैं कैसे मरने की इजाजत ना मांगू, मैं कैसे मरने की इजाजत ना मांगू? जो खाने में अल्लाह तश की सदाएं आ रही है ना, ये बच्चों की जो सदाएं आ रही है मुझे मारे डालती हैं और मुझे मारे डालती है, भैया मैं कैसे ना मारूं? गाजी जैसे ही मैदा लेके बढ़ा, जैसे तलवार लेके बढ़ा, फौरन हुसैन की नजर पड़ गई। गए ज़ैनब के खाने बहन ज़ैनब, गाजी को जलाल आ गया है, जंग करना चाहता है ज़ैनब रानी। गाजी हर मौत पे मरा है, इसलिए कि हर जगह गाजी के सब्र का इम्तिहान है। ज़ैनब रानी जब भी गाजी अपने शुजाअत का नजर दिखाना चाहते थे तभी ज़ैनब आगे बढ़ के भैया अब्बास ये करबला नहीं है। जब भी अपने शुजाअत का जो नजर दिखाना चाहते थे भैया अब्बास, तभी हुसैन आगे बढ़ जाते थे अब्बास ये करबला नहीं है, तुमको मेरे बाबा ने करबला के लिए मांगा था, करबला के लिए मांगा था। देखा कि ज़ैनब ने देखा कि तलवार गाजी गैस में है, हुसैन गए ज़ैनब के खाने में, बहन ज़ैनब भैया अब्बास को जलाल आ गया है। फौरन हुसैन आए, हुसैन ने बहरहाल सारे में साहब कुछ बोला, हुसैन आए और फौरन जो है गाजी से जो आए उस तलवार को ले लिया, मैदा दिया, जा टूटी नजर से जा पानी बदला, आका मरने की इजाजत नहीं देते तो पानी की इजाजत दे दीजिए। गाजी चले, जैसे ही गाजी गए जंग करना शुरू किया। तुम्हें पता है सैयदों का मान है, जैसे ही गाजी गए सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों बीवियों का बड़ा एतमाद था गाजी के, क्योंकि गाजी अंदाज में सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया। जिन्ना कहा बच्चों मेरा चचा पानी मामले में परेशान हो, मेरे साथ बास पानी जरूर लेके आएगा। ये बच्चों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ, सुनो। गाजी गए, जंग करना शुरू किया, दिन से जमीन में आए, आवाज दी ए मौला मेरे आखिरी सलाम को कबूल कीजिए। हुसैन चले। देखो रिवायतें ये कहती है, हदीस ये कहती है कि जब भी कोई भाई किसी का भाई मर जाता है ना तो उसका कमर टूट जाता है, सलाम कबूल कीजिए। हुसैन की कमर टूट गई। अभी जैसे हुसैन चल रहा था फौरन हुसैन गिरते हैं, उठते हैं, संभालते हैं, गिरते हैं, क्योंकि सुनो जिस्म के बदन की आजाद जवारे में मेन बात जो है वो कमर है। अगर कमर ना हो तो क्या तुम खड़े हो सकोगे? जैसे ही गाजी मरा हुसैन की कमर टूट गई।
جیسے ہی غازی مرا ابھی تک حسین کو دکھائی دے رہا تھا، اب حسین کو دکھائی دینا بند ہو گیا، جیسے ہی غازی نے کہا آقا سلام، حسین دوڑے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھو غازی کا ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسا شہید ہے کہ سارے شہیدوں کے خیمے، سارے شہیدوں کے لاشیں خیمے میں آئے ہیں، لیکن غازی کا لاشا نہیں، جب غازی کے پاس پہنچے حسین آنکھوں سے حسین نے لہو کو صاف کیا اور ایک جملہ تھا، بھیا کوئی خواہش ہے؟ نہیں بھیا کوئی نہیں آقا کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن عباس نے ایک خواہش ظاہر کی، اے آقا اے مولا میری ایک خواہش ہے کہ زندگی بھر آپ کو میں نے آقا کہا، نہیں حسین نے خواہش ظاہر کی، اے عباس نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے، پہلی بار مجھے بھائی کہہ دے۔ جیسے ہی عباس نے حسین کی زیارت کی، جیسے ہی بھائی کہا ویسے ہی عباس کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ حسین لائے تو لائے کیسے؟ سیدوں کا مان ہے، جب تک زندہ تھا نا کسی نے اتنی جرت نہیں تھی کہ چادروں کو چھین لے، کسی نے اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے زینب نے ایک شعر پڑھا تھا، اے بھیا عباس جب تم زندہ تھے تو ہم اعتماد کے اس اعتماد پہ سوتے تھے کہ دشمن جا رہے ہیں اے بھیا، لیکن جب تم مر گئے تو آپ میں جاگتی ہوں دشمن سوتے ہیں، اللہ اللہ میں جاگتی ہوں دشمن سوتے ہیں۔ سنو سارے منظر کو چھوڑ رہا ہے، جب بشیر مدینے میں پہنچا تو جملہ کہا، بشیر جب مدینے پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ حسین ابن علی مارے گئے، خانہ محمد بنی آ گئی۔ بشیر کون حسین؟ بشیر کون حسین؟ تو کہا وہ حسین جو نہ رسول مارا گیا۔ ان البنین کو یقین نہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عباس کو رہتے ہوئے کوئی حسین کو مار دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے عباس کو رہتے ہوئے کوئی حسین کو مارے۔ یہ بتا بشیر کیا میرے عباس نے وفا نہیں کیا؟ کیا میرے عباس نے وفا نہیں کیا؟ کیا میرا عباس زندہ تھا؟ جب دو تین بار اصرار کیا بشیر نے اور کہا کہ عباس حسین مارے گئے، ام البنین کو یقین نہیں آیا۔ جب یقین نہیں آیا اصرار کیا، کہا کہ کیا بتا اے بشیر بتا عباس کے مقابلے کتنی فوجیں آئی